اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعائذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعل لنا حجۃ یا رب العالمین آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ آج جو ہے ہمارا لاسٹ جو لیکچر تھا وہ اینڈ ہوا تھا آیت نمبر 40 پہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 41 سے سٹارٹ کریں گے۔ 41 جو ہے اس میں اب جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون، بلکہ مصیبت کی گھڑی میں تم اسی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو جس تکلیف کے لیے تم اسے پکارتے ہو وہ اسے دور کر دیتا ہے، اور ایسے موقع پر تم بھول جاتے ہو ان کو جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ یہاں پہ اگر ہم اس ٹرانسلیشن کو دیکھیں تو اس سے پہلے جو ہم نے دیکھا کہ اچھا یہاں پہ ایک چیز تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو سورہ مائدہ یہ سورہ انعام ہے اس میں جو کنورسیشن ہے اس کا زیادہ تر جو مخاطبین ہیں وہ کون ہیں؟ اہل مکہ یعنی کہ مشرکین۔ تو یہاں اب کیا کہا جا رہا ہے کہ جس طرح پہلے کی جو آیات تھی ان میں کیا ایک سبجیکٹ چلا آ رہا تھا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ مطلب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی جو دعوت تھی اس کو قبول نہیں کیا، ان کی کسی بات کو وہ مانتے نہیں تھے، انکار کرتے تھے، اور یہ ساری ان کی روش تھی۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اب کیا کہہ رہے ہیں کہ جب بھی کبھی تمہیں مصیبت کی گھڑی پیش آتی ہے، جب بھی کسی مشکل میں تم گرفتار ہو جاتے ہو تو یہ جو تمہارے باطل معبود ہیں تم ان کو بھول جاتے ہو، پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر یکسو ہو کر تم صرف ایک اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ جھک جاتے ہو۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جو مشرکین تھے یہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ان لوگوں نے یہ جو اپنے باطل معبود بنائے ہوئے تھے وہ کس لیے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا ان سے پہلے جو انبیاء تھے وہ سارے اپنی اپنی قوموں کو وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے کی جو تھا وہ ڈراتے تھے۔ تو ان لوگوں نے یہ جو ان کے باطل معبود تھے ان کو ایز اے سیڑھی، ٹھیک ہے، جیسے ہمارے ہاں ایسے یوز ہوتا ہے نا کہ وسیلے کے طور پہ وہ ان کو یوز کرتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ہمیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلائیں گے۔ تو ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے انکاری تھے، نہیں، بلکہ وہ مانتے تھے اللہ تعالیٰ کو، لیکن ان کو جو تھا وہ ایک سیڑھی کے طور پہ استعمال کرتے تھے کہ یہ ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جس عذاب سے جو ہمیں ڈرایا جا رہا ہے اس عذاب سے یہ ہمیں بچائیں گے۔ تو اب یہاں اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی تکلیف ہوتی تھی تو یہ بھی ہم نے بہت الحمدللہ بہت ساری آیات میں یہ ہم نے پڑھا کہ جس طرح سے ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کا پیشہ، یہ جو مشرکین تھے ان کا پیشہ تجارت تھا، تو یہ جب بھی کبھی دور دراز ظاہر سفر کرتے تھے، وہ سفر خشکی کا بھی ہوتا تھا، وہ سمندر کا بھی ہوتا تھا، تو جب بھی کبھی یہ اگر جنگلوں میں بھٹک جاتے تھے یا سمندر میں اس کی طوفان کا شکار ہو جاتے تو کچھ بھی ہو جاتا تھا، تو یہ اپنے جتنے بھی یہ جو باطل معبود فار ایگزامپل جن کو لات منات اور عزا جن کے بارے میں ہم نے پچھلی آیات میں دیکھا کہ یہ جن کو پوچھتے ہوتے تھے تو یہ ان کو بھول جاتے تھے، یہ بالکل ایک یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ سے جو تھا وہ کرتے ہوتے تھے، دعا کرتے تھے کہ ہمیں اس مصیبت سے نکال دے۔ اسی سے اگر دیکھا جائے تو اس کے بیک گراؤنڈ میں ہمیں ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ ابو جہل کا جو بیٹا تھا اکرمہ، ٹھیک ہے، اس کو جب اس نے دیکھا کہ یہ مکہ جب فتح ہو گیا تھا تو اس نے کیا کیا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ گیا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ جدہ کی طرف بھاگ گیا اور ایک کشتی کے اوپر وہ سوار ہو گیا تھا۔ رستے میں کیا ہوا کہ بہت شدید طوفان آ گیا اور کشتی جو تھی وہ خطرے میں پڑ گئی،
پہلے تو سب نے کیا کیا کہ جی جو اپنے ان کے دیوی دیوتا یا جو کچھ بھی تھے ان سب کو انہوں نے پکارنا شروع کیا، لیکن جب دیکھا کہ اب تو کوئی بھی صورت نہیں ہے اور وہ لوگ تو ان کو پکارنے کا کوئی بھی جو ہے وہ فائدہ نہیں ہو رہا، تو پھر ان لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ سوچا کہ ابھی جو ہے یہ وقت ایسا ہے کہ اس میں ہم صرف اور صرف اللہ کو پکاریں، کیونکہ وہی ہمیں بچا سکتا ہے۔ تو اس وقت کیا ہوا کہ یہ جو اکرما تھا ابو جہل کا بیٹا، اس کے دل میں ایک احساس پیدا ہوا کہ اگر یہاں پہ اللہ کے علاوہ اگر کوئی مددگار نہیں ہے، مینز اگر یہ پانی کے اوپر ہیں، ہم لوگ کشتی میں ہیں، یہاں پہ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، تو پھر خشکی کے اوپر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور مددگار ہو؟ تو یہ چیز اس کے دل کو بڑا کلک کی، اور اس نے اپنے دل میں یہ عہد کیا کہ اگر میں یہاں سے بچ کے نکل گیا، ٹھیک ہے، اس طوفان سے اگر میری جان بچ گئی، تو میں سیدھا یہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا۔ تو یہ اس آیت کے حوالے سے ایک واقعہ تھا کہ جس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جب بھی کسی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو تم اپنے معبودوں کو بھول جاتے ہو، پھر تم یکسو ہو کر صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے ہو، تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایسے موقع پہ تم ان معبودوں کو بھول جاتے ہو؟ آگے دیکھیں آیت نمبر 42 ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اور ہم نے بھیجا ہے بہت سی امتوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل رسولوں کو، پھر ہم نے پکڑا انہیں سختیوں اور تکلیفوں سے، شاید کہ وہ عاجزی کریں۔ اب یہاں دیکھیں کہ اگر یہاں پہ دیکھا جائے تو دوبارہ سے وہی والی بات ہے، اسی کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے معمولی جھٹکے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ دے کے ان کو ہلکے ہلکے جو عذاب ہیں یہ ان کو دے رہا ہے، ان کو بتا رہا ہے، جیسے قحط آ گیا یا کچھ اور ہلکے عذاب آ گئے، تو یہ کس وجہ سے ہیں؟ تاکہ یہ لوگ سدھر جائیں، ان لوگوں کو جو ہے یہ جس نیند میں یہ سوئے ہوئے ہیں یا جس غفلت میں یہ سوئے ہوئے ہیں یہ اس سے بیدار ہو جائیں۔ تو یہ جو چھوٹے جھٹکے تھے یہ کس لیے آ رہے تھے، چھوٹے عذاب کس لیے آ رہے تھے؟ تاکہ یہ لوگ سنبھل جائیں۔ اب یہ جو چھوٹے جھٹکے تھے، اب اس سے کیا ہوا کہ یہ اس لیے تھے کہ ان لوگوں کا جو دل تھا وہ ظاہر سخت ہو چکا تھا، اب جو چھوٹے عذاب تھے وہ بھی ان لوگوں کے دلوں کے اوپر انہوں نے کوئی اتنا خاص گہرا اثر نہیں چھوڑا۔ تو یہاں پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ جب بھی اگر کوئی قوم جو ہوتی ہے وہ اپنے رسول کی بات کو نہیں مانتی، اس کے جو دعوت ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر کوئی بڑا عذاب پھر ان کے اوپر آتا ہے، اور پھر وہ ایسا عذاب ہوتا ہے کہ پھر وہ ان کو جو صفحہ ہستی سے وہ نیست و نابود کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 43 ہے، فلولا اذا جاءہم، تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب ہماری طرف سے کوئی سختی ان پر آئی وہ گڑ گڑاتے، لیکن ان کے دل تو سخت ہو چکے تھے، اور شیطان نے مزین کیے رکھا ان کے لیے ان کے اعمال کو جو وہ کر رہے تھے۔ اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو کیا کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے یہاں پہ اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو جس طرح سے وہ کہہ رہے تھے کہ جی بار بار ہمیں جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے اوپر عذاب آ جائے گا یا کچھ ہو جائے گا، تو یہاں پہ ایک اس کے پیچھے ایک جو مین ریزن ہے وہ کیا نظر آتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ اس نے ان کو اتنا زیادہ کوئی ہر چیز میں اتنا الجھا کے رکھا ہوا ہے، اتنا ان کو بزی کر دیا کہ ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اب اگر یہاں پہ دیکھا جائے تو کیا ہوتا ہے کہ اکثر یہ جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نا، یہ انسان اس میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ اس کو یہ گناہ نہیں لگتے ہیں، بلکہ اگر تعویل عام میں اگر ہم دیکھیں تو کتنی ہی برائی اور بے حیائی کی جو چیزیں ہیں وہ عام ہو گئی ہیں، ایون کہ فیشن کا حصہ وہ ہو گئی ہیں، اور جو ان چیزوں کو نہیں اپناتا تو اس کو ایسے کہا جاتا ہے کہ یہ تو بہت ہی آؤٹ ڈیٹڈ ہے، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے اور یہ کس رخ پہ جا رہا ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کیا ہیں کہ یہ شیطان کے حملے ہیں، یہ شیطان کی چالیں ہیں جو کہ وہ انسان کو ان ساری چیزوں میں الجھا دیتا ہے۔
تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جب کوئی اس طرح سے شیطان کی لامحالہ اس کی پیروی کرنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے صحیح ہے، پھر اگر یہی سارا کچھ کرنا ہے تو پھر وہ یہ اتنا ان کو دنیا کے اندر مصروف کر دیا جائے کہ پھر ان کے اندر کوئی حسرت باقی نہ رہے کہ ہم نے دنیا کے اندر وقت گزارا تو ہماری کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی، یا پھر ہم جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ 4 دن کی زندگی ہے بھئی، جو کرنا ہے کر لیں، جو پھر اس کے بعد تو زندگی ملنی نہیں ہے، تو جو بھی حلال حرام، جو بھی بے حیائی کے کام ہے یا جو کچھ بھی ہے، وہ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں، چاہے وہ اچھی چیز ہے چاہے وہ بری چیز ہے، وہ کر لیں، دوبارہ تو زندگی ملنی نہیں ہے۔ تو یہاں یہی ساری چیزیں ہیں جن کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ ان ساری چیزوں کے پیچھے کون جو مین ایلیمنٹ ہے وہ کون ہے؟ شیطان، کہ وہ ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ بہت مزین کر کے دکھا رہا ہے لوگوں کو، اور وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا۔ اسی طرح سے اگر یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3244۔ اس کو اگر دیکھیں گے تو اس میں بھی جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے کہ یہ جو شیطان ہے یہ کس طرح سے جو ہے وہ انسان کو یا اس کے جو بھی اس کے حالات ہوتے ہیں یا واقعات ہوتے ہیں اس کو کس طرح سے مزین کر کے دکھاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر یہاں پہ دیکھا جائے تو جیسے آیت نمبر 44 ہے، اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے بھلا دیا اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی تو ہم نے ان پر دروازے کھول دیے ہر چیز کے، یعنی کہ شیطان اب آپ کو جیسے کہتا ہے نا کہ بس اتنی سے تو لمیٹڈ ایک ٹائم ہے آپ کے پاس، اس میں آپ اپنی ہر خواہش پوری کر لیں، ہر چیز جو ہے وہ حاصل کر لیں۔ تو یہاں پھر اس کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب اس طرح کی روش پہ کوئی آ جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جو بھی ہے اب یہاں اس دنیا کے اوپر اب آپ وہ سارے جو کچھ بھی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، حتیٰ اذا فارغوا، یہاں تک کہ جب وہ اترانے لگے ان چیزوں پر جو انہیں مل گئی تھی تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، پھر وہ مایوس ہو کر رہ گئے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ اکثر ہم نے یہ چیز بھی ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے نا کہ ہم اگر کسی کو دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کہ وہ بہت زیادہ اگر آسودہ ہوتا ہے، بہت خوشحال اس کی لائف ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے بڑے انعامات ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے اس سے ہمیں کس طرح مطلب بالکل ایک کلیئر ایک نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا کو کھول دیتے ہیں، اس کے لیے ہر دروازہ کھول دیتے ہیں کہ اب اس نے جتنی بھی اس کا جو عیش کرنی ہے، اس نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ یہاں پہ وہ کرے، کیونکہ آخرت میں اس کے لیے تو اس کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 45 ہے، پھر جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی جس نے ظلم اور شرک، کفر اور شرک کی روش اختیار کی تھی، اور کل شکر اور کل تعریف اللہ ہی کے لیے جو کہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جڑ کاٹ دی گئی، تو الحمدللہ ہم نے بہت ساری قوموں کے بارے میں پڑھا، جیسے قوم سمود ہے، قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، ان سب کے بارے میں پڑھا، پھر ان سب کا انجام بھی ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے انبیاء یا اپنے رسولوں کی دعوت کو ٹھکرایا، پھر اس کے بعد ہلکے عذاب آئے، پھر بھی ان کے اوپر اثر نہیں ہوا، پھر کس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے فائنل ایک ڈیسیژن لیا اور ان سب کو نیست و نابود کر دیا۔ تو یہی ساری چیزیں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی نہیں اگر اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا، کوئی دعوت کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے، اس کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے۔ اسی کو اگر ہم دیکھیں جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 ہے، اس میں بھی جو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی آنکھیں اور ان کے جو کان ہیں اس کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے آیت نمبر 46 ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیے کہ کیا کبھی تم نے غور کیا ہے کہ اگر اللہ تمہاری آنکھیں اور تمہارے کان چھین لے، یعنی کہ انسان کے جو کان اور انسان کی سماعت اور اس کی بصارت یہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو انسان کو ان ساری چیزوں کے اس کا حقیقت سے روشناس کراتی ہے۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بھی اگر آپ کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو پھر یہ ایک پھر الگ ایک بات آ جاتی ہے کہ آپ دیکھتے ہوئے کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے اپنے کانوں سے سننے کے باوجود کتنے زیادہ معجزات تھے جو بنی اسرائیل کے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، پھر بھی انہوں نے اپنے انبیاء کو جو ہے وہ انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ تو یہاں پہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انسان کے جو کان ہیں یا جو اس کی آنکھیں ہیں، یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مہر کر دی ہے،
ٹھیک ہے، وہ اسی وجہ سے ان کو کان ہونے کے باوجود، آنکھیں ہونے کے باوجود ان کو نظر نہیں آتا۔ اسی طرح اگر سورہ یونس میں دیکھیں تو سورہ یونس کی آیت نمبر 31 میں بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ آسمان اور زمین سے کون تمہیں رزق دیتا ہے، کون ہے جو تمہاری آنکھوں اور کانوں کا مالک ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ کان اور یہ جو آنکھیں ہیں یہ کمپلیٹلی اللہ تعالیٰ کے بلکہ کان اور آنکھیں کیا، یہاں پہ تو اسپیشلی ان کا ذکر کیا گیا نا کہ انسان تو ہے ہی سارا کا سارا کمپلیٹلی اللہ تعالیٰ کے انڈر کنٹرول، لیکن یہاں کانوں اور آنکھوں کا اس لیے ذکر کیا گیا کہ جس طرح سے ہم نے پچھلی صورتوں میں بھی دیکھا کہ کان اور آنکھیں ہونے کے باوجود بھی وہ جو ہے وہ چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، ان کے اوپر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اور اسی طرح سے آگے کیا کہا گیا ہے کہ انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون، کہ دیکھیے ہم کس طرح سے ان کے لیے اپنی آیات مختلف پہلوؤں سے پیش کرتے ہیں۔ اب جیسے ہم نے دیکھا کہ سورہ بقرہ میں بھی اسی ٹاپک کے اوپر بات کی گئی، سورہ یونس میں بھی اسی ٹاپک کے اوپر بات کی گئی، اب یہاں سورہ انعام میں بھی جو ہے وہ اسی ٹاپک کے اوپر بات کی جا رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزوں ایک ہی بات کو ریپیٹ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ تاکہ شاید کوئی ایسا پہلو ہو یا شاید کوئی ایسی بات ہو جو کسی کے دل میں جو ہے وہ اثر کر جائے، کوئی کسی کو کس ٹائم پہ ایکسیپٹ کر لے، تو یہ بار بار اسی لیے جو ہے وہ ان چیزوں کو مختلف طریقوں سے پیش کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 47 ہے، ان سے کہیے دیکھو تو اگر تم پر عذاب آ جائے اچانک یا پھر علالان، تو پھر کون ہلاک ہوگا سوائے ظالموں کے۔ اب یہاں پہ اگر دیکھیں تو کیا کہا جا رہا ہے کہ عذاب تو اب آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ وہ تو آئے گا، اور اگر آپ نافرمانی کریں گے، آپ بات نہیں مانیں گے، آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، انبیاء کی جو ہے وہ نافرمانی کریں گے، تو پھر اس کے بدلے میں عذاب تو آئے گا۔ اب وہ عذاب یا تو اچانک آ جائے گا یا پھر بتا کے آئے گا، تو پھر اس میں کیا ہے کہ ہلاک کون ہوگا سوائے ظالموں کے۔ یہاں پہ اب کیا کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے ہمارے پاس مسند احمد کی حدیث ہے 5511، اب اس میں دیکھیں اس میں کیا کہا گیا کہ جس طرح سے کانوں اور آنکھوں کی بات ہوئی، تو یہاں پہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو تھا وہ یہ دعا کرتے تھے، مطلب ان کے صبح شام کے اذکار میں یہ دعا ہوتی تھی کہ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ آپ کو اپنے آنکھوں کے بارے میں، اپنے کانوں کے بارے میں، آپ کو اب یہ آپ کے پاس ساتھ حدیث شیئر ہوگی تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے کہ اے اللہ میرے بدن میں عافیت دے، اے اللہ میرے کان میں عافیت دے، اے اللہ میری آنکھ میں عافیت دے کہ تو ہی معبود برحق ہے۔ تو یہ جو دعا ہے، کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہماری یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے کمپلیٹلی کنٹرول میں ہیں، تو ہمیں یہ چیز ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیشہ جو ہے وہ ہمارے کان حق کو سنیں، ہماری آنکھیں حق کو دیکھیں اور پھر اس کے بعد اس کو ایکسیپٹ بھی کریں۔ پھر اس کے بعد آگے کہا جا رہا ہے کہ آیت نمبر 48 ہے، ہم نہیں بھیجتے ہیں اپنے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر، تو جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا، اسی طرح سے ان سے پہلے بھی جتنے بھی انبیاء تھے، جتنے بھی رسول تھے، وہ بھی سارے ان کی بھی دعوت کا پیٹرن یہی ہوتا تھا کہ وہ بھی اپنی قوم کو جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے تھے، پھر اس کے علاوہ جنت کی خوشخبریاں دیتے ہوتے تھے۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جو بھی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اوپر وہ اگر اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اگر وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ قیامت کے دن ان کے اوپر کوئی بھی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہاں اس آیت کو جو ہے وہ ہمیں بہت اچھے سے اس اپنے آپ کو بھی رکھ کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ آیت نمبر 49 میں کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان پر عذاب جو ہے وہ مسلط ہو کر رہے گا ان کی نافرمانی کے باعث۔ تو اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو دیکھیں کس طرح سے ہمارے اوپر بھی الحمدللہ بہت ساری آیات جو ہیں وہ ہم نے دیکھ لیں، ہمیں بھی پتہ چل گیا کہ کیا چیز ہم نے کرنی ہے، کس کو چھوڑیں گے تو وہ عذاب کا باعث بنے گی، کیا چیز ہے جو کہ جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ تو کلیئر ایک انسٹرکشن جو ہے وہ ایک انڈیکیشن جو ہے وہ ہمیں مل رہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، چاہے وہ تاویل عام میں ہے چاہے وہ طویل خاص میں ہے،
ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جو بھی آیات کو جھٹلائیں گے ان کے اوپر تو عذاب مسلط ہو کر رہے گا. اب یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ چاہے وہ جو بھی لوگ ہیں، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بھی یہی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کریں گے تو ان کے اوپر عذاب جو ہے وہ مسلط ہو کر رہے گا. آیت نمبر 50 ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے اختیار میں ہے اللہ کے خزانے، اور نہ میں نے دعویٰ کیا ہے کہ مجھے غیب کا علم حاصل ہے، اور نہ میں نے کبھی یہ کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں. میں تو بس اتباع کر رہا ہوں اس شے کی جو کہ میری طرف وحی کی گئی ہے. کہ یہ تو کیا اب برابر ہو جائیں گے اندھے اور دیکھنے والے؟ تو کیا تم غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ اب یہاں پہ دیکھیں تو اس آیت میں بھی جو ہے وہ ہمیں علیحدہ سے ایک میسج جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ جس طرح سے بنی اسرائیل جو تھے انہوں نے معجزات کی جو تھا وہ ڈیمانڈز کرتے ہوتے تھے کہ بھئی ہمیں یہ بتائیں کہ جس طرح سے حضرت عزیر علیہ السلام سے انہوں نے ایک کھلے معجزے کی ایک ڈیمانڈ کی تھی. سیم اسی طرح سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسی طرح کے جو ہے وہ معجزات کی ایکسپیکٹیشنز ان لوگوں نے رکھی ہوئی تھی مشرکین نے کہ واقعی اگر آپ نبی ہیں تو پھر آپ کوئی معجزہ دکھائیں. تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تم لوگ یہ جس طرح سے مجھ سے معجزات کی مطالبات تم کر رہے ہو، جس طرح سے مطالبہ کر رہے ہو کہ معجزہ دکھائیں، تو یہاں کیا ہے کہ مطلب اب یہ جو معجزات ہیں یا یہ جو غیب کی خبریں ہیں یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ جو اس سے پہلے جو انبیاء یا رسول جو معجزات دکھاتے ہوتے تھے وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتا تھا نا، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا تھا. تو وہ ساری چیزیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں ہم نے دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں ہم نے دیکھا، اسی طرح سے حضرت عزیر علیہ السلام اور وہ سارے، تو یہ جتنے بھی معجزات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہیں. تو وہی چیز یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ یہ اگر معجزات کی ڈیمانڈ ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. اسی طرح سے اگر غیب کی، جیسے وہ غیب کی خبریں اب کیا پوچھتے ہوتے تھے کہ بھئی آپ عذاب کرتے ہیں تو عذاب کب آئے گا، عذاب لے آئیں. یا پھر جس طرح سے اگر ان کو قیامت کا جو ہے اس سے ڈرایا جاتا یا جہنم سے ڈرایا جاتا تو پھر وہ کہتے بھئی قیامت کرتے ہیں، قیامت کب آئے گی. تو یہ ساری جو باتیں ہیں یہ ساری کس کی باتیں تھیں؟ یہ غیب کی خبریں تھیں. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے ایک بندہ ہوں، ایک بشر ہوں، اور میرے پاس جو بھی جو خبر آتی ہے وہ وہی کے ذریعے جو مجھے بتا دیا جاتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ میرے پاس کوئی بھی جو ہے وہ خبر نہیں ہوتی. اگر اسی چیز کو ہم دیکھیں تو سورہ ہود کے آیت نمبر 31 جو ہے اس میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ہی میں ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہیں تم حقیر دیکھتے ہو یہ کہتا ہوں کہ اللہ انہیں ہرگز بھلائی نہیں دے گا. مینز اب یہاں پہ بھی دیکھ لیں تو وہی ایک چیز ہے جس کو بار بار جو ہے وہ اس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو غیب کی خبریں ہیں یا یہ جو معجزات کا ظہور پذیر ہونا ہے یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ کسی بشر کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتا ہے. آیت نمبر 51 ہے، اور خبردار کر دیجئے اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو جنہیں واقعتاً کچھ خوف ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، اس حال میں کہ ان کے لیے نہیں ہوگا اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا، شاید کہ اس طرح سمجھانے سے ان میں کچھ تقویٰ پیدا ہو جائے. اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے تو ایک طرح سے اگر دیکھیں تو مطلب ایک دوسری کیٹیگری ہے جس کے بارے میں یہاں پہ اب بات کی جا رہی ہے. ایک تو وہ ہو گئے جنہوں نے کیٹیگوریکل ڈینائل کر دیا کہ جی انہوں نے کسی بات کو ماننا ہی نہیں ہے. لیکن یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو جن کو قیامت کے اوپر یقین ہے، جن کو ان ساری چیزوں کا یقین ہوتا ہے، تو ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کی تھوڑی سی اصلاح ہو جائے یا ان کو یہ پتہ چل جائے، ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ تقویٰ پیدا ہو جائے. آیت نمبر 52 ہے، اور مت دھتکاریے آپ ان لوگوں کو جو کہ پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام اور اس کی رضا کے طالب ہیں، اور آپ کے ذمے ان کے حساب میں سے کچھ نہیں ہے.
اور آپ کے حساب میں سے ان کے ذمہ کچھ ہے تو اگر بالفرض آپ انہیں اپنے سے دور کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اس میں پورا ایک جو ہے وہ حوالہ ایک پورا اس کے بیک گراؤنڈ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا سورہ بقرہ میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ کفار کے ساتھ کسی ایک مجلس میں تھے تو جیسے ایک نابینا صحابی تھے عبداللہ بن ام مکتوم، وہ آ گئے تھے اور تھوڑا سا ناگواری والا جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی طرف سے ایٹیٹیوڈ جو تھا وہ نظر آیا تھا۔ تو سیم اسی طرح یہاں پہ بھی اب کیا کہا جا رہا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلس ہوتی تھی یا ان کی جو صحابہ کرام تھے، ان میں وہ طبقہ ایسا تھا کہ وہ کچھ غریب لوگ تھے، ظاہر ہے پست طبقہ تھا نا، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جس نے ایکسیپٹ کیا تھا، تو اسی چیز کو لے کر یہ جو کفار تھے، یہ جو مکہ کے سردار تھے، یہ لوگ کیا کہتے ہوتے تھے کہ ہم آپ کی بات مان بھی لیں اور ہم آپ کی محفل میں آ بھی جائیں، لیکن یہ جو آپ کے پاس آلریڈی جو موجود ہوتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھنا کیونکہ یہ ہماری شایان شان نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اس طرح آپ کی محفل میں نہیں آتے، کیونکہ ہمیں یہ چیز تو معلوم ہے کہ یہاں پہ جو وہ سارے کے غریب غربا اور سارے معاشرے کے جتنے بھی مطلب وہ لوگ تو ان کو گھٹیا لوگ کہتے تھے نا، تو وہ لوگ سارے آپ کے پاس جمع ہوتے ہیں۔ سیم اسی طرح سے ہم نے دیکھا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے جو قوم کے سردار تھے، انہوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کو یہی ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم آپ کی بات مان لیں، آپ کے پیغام کو سن لیں، آپ کی محفل میں آئیں، لیکن آپ کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ ہمارے غلاموں میں سے ہیں، وہ اتنے غریب غربا لوگ ہمارے مطلب اسٹیٹس کے نہیں ہیں، تو اس لیے ہم ان کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے۔ تو سیم اس طرح کی جو سٹیٹمنٹس تھی یہ لوگ دیتے ہوتے تھے۔ اور یہاں پہ یہ بھی ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ جتنے بھی انبیاء تھے ان سب کے جو معاملات تھے یا ان کے جو حالات و واقعات تھے وہ تقریباً سیم ہی تھے، تو سیم اسی طرح کی جو روش تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی اسی طرح کے حالات اور واقعات پیش آئے۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر تو اب ایک وقت ایسا تھا کہ یہ جو سرداران قریش تھے، ٹھیک ہے، جو مکہ میں جو بڑے بڑے جو سردار تھے، ان کی باتوں میں جو تھا ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال بھی جو تھا وہ آ گیا تھا کہ اگر ان لوگوں کو یہاں سے ہٹا دیا جائے تو یہ جو بڑے ظاہر انسان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے نا کہ کوئی بڑا اگر ڈیزگنیشن کا بندہ اگر میری بات مان لیتا ہے تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ تو اسی چیز کو جو ہے وہ اسی خیال کے پیش نظر یہاں پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ جو ہیں وہ ان لوگوں کو مت دھتکاریے جو کہ آپ کے پاس موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی صبح شام جو ہے وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس کی رضا کے طالب ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانیں اور اپنی زندگیاں اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے وقف کر دی ہیں۔ تو یہاں پہ آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے آیت میں کہا گیا کہ آپ کے ذمے اس میں سے کچھ حساب نہیں ہے، یعنی کہ اگر تو آپ کا جو ذمہ ہے آپ اس کو انجام دیں، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی آپ کی دعوت کو نہیں ایکسیپٹ کرتا یا کوئی آپ کی بات کو نہیں مانتا تو پھر آپ کے ذمے ان کا حساب نہیں ہے، یعنی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ بالکل کمپلیٹلی ان کو بری الذمہ کر دیا گیا کہ اگر تو کوئی آپ کی دعوت کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں کرتا تو اس کو وبال آپ کے اوپر نہیں ہوگا، یعنی کہ ہر جو شخص ہے وہ اپنے اعمال کا خود بخود جو ہے وہ جواب دہ ہوگا، اور آخرت میں اس نے جو کمائی اس نے کی ہوگی اسی کے اکارڈنگ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے اس کا حساب کتاب ہوگا۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر تو بالفرض اگر آپ ان کو اس طرح سے اپنے سے دور کر دیتے ہیں تو پھر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 53 ہے، اور اس طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمایا ہے تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے خاص انعام کیا ہے ہم میں سے، تو کیا اللہ زیادہ واقف نہیں ہے اس سے جو واقعتاً اس کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔
اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جس طرح سے ایک سوسائٹی کے اندر ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کسی اچھے لیول پہ ہوتے ہیں، ان کا اسٹیٹس ہائی ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں اسی معاشرے کے اندر کے کچھ بہت غریب ہوتے ہیں، ان کا اسٹیٹس اتنا اچھا نہیں ہوتا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا، یہ جو کچھ بھی ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اس نے کسی کو بہت مفلس اور نادار چھوڑ دیا، اور کسی کو بہت زیادہ دولت دے دی، کسی کو منصب دے دیا، کسی کو بہت ڈیزگنیشن دے دیے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جن کے پاس دولت ہے یا جو مالدار ہیں وہ جو لو طبقہ ہے اس کو وہ حقارت کی نظر سے دیکھے. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ صرف اور صرف آزمائش کے لیے، تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے خاص انعام کیا ہے. اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ اگر دیکھا جائے نا تو یہ ایک بہت ہی غلط قسم کا ایک مطلب ایک رانگ کانسیپٹ ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں نا کہ جیسے پیچھے بھی بتایا گیا یا اس کے علاوہ بھی بہت سارے لیکچرز میں یہ بات ہوئی کہ اگر کبھی بھی ہم زندگی میں کسی کو بہت زیادہ آسودہ حال دیکھیں یا بہت خوشحال دیکھیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بہت عنایات ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہوتا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا جو کچھ بھی ہے یہ پورا ایک سسٹم ہے، اور اسی کے تحت جو ہے یہ انسان کی آزمائش ہوتی ہے کہ اگر کسی کو بہت زیادہ مل جاتا ہے تو وہ اس کو کس طرح سے لے کے چلتا ہے، اور اگر کسی کو کچھ بھی نہیں ملتا، کسی کی زندگی بہت تنگ ہوتی ہے تو اس میں وہ پھر کس طرح سے جو ہے وہ ری ایکٹ کرتا ہے کہ وہ آیا وہ بہت زیادہ واویلا مچائے گا، بہت زیادہ ہا ہو کرے گا، یا بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں نا کہ رونا پیٹنا ڈال دیتا ہے کہ میرے پاس تو یہ نہیں، میرے پاس تو وہ نہیں. تو یہ سارا جو ہوتا ہے یہ آزمائش ہوتی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جس طرح سے اہل مکہ تھے جو مشرکین تھے، اب وہ کیا کہتے تھے کہ ہم لوگ سردار ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ دولت ہے، ہم قبیلوں کے سردار ہیں، چودراہٹیں ہیں ہمارے پاس. اور کس طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کو جو کہ اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ یتیم پیدا ہوا، اور پھر اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو بچپن اتنی مفلسی میں گزرا، جوانی میں جو ہے وہ اتنی محنتیں کرنی پڑی، اتنی مشقت کاٹی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اتنا بڑا جو نبوت کا جو ایک عہدہ ہے وہ ان کو مل گیا. تو یہ چیز جو تھی یہ ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھی. جس طرح سے سورہ زخرف کی آیت ہے، آیت نمبر 31، تو اس میں کیا وہ کیا کہتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے یہ دو شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی کے اوپر کیوں نازل نہیں ہوا. اب یہ دو بڑے شہر کون سے تھے؟ ایک مکہ اور پھر دوسرا طائف. اب اس میں بہت سارے سردار تھے، بہت سارے جو تھے وہ ویل نون پرسنالٹیز تھیں کہ جو بظاہر اگر دیکھا جائے تو ان کے اندر ہر چیز موجود تھی کہ وہ اس طرح کا ڈیزگنیشن ان کو ملتا. لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس نے رسالت کا منصب کس کو دینا ہے، وہ کس کے اندر یہ ایبیلٹیز ہیں کہ وہ ان ساری چیزوں کو وہ سنبھال سکتا ہے، ان کو اچھے سے نبھا سکتا ہے. سیم اگر دیکھا جائے تو ہم نے دیکھا تھا سورہ بقرہ کے اینڈ پہ ہم نے پڑھا تھا طالوت اور جالوت کے بارے میں. تو جو طالوت تھے ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے پاس کوئی مال و دولت نہیں تھا، کوئی ان کا ڈیزگنیشن نہیں تھا، کوئی مطلب بالکل لو طبقے سے ان کا تعلق تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بنی اسرائیل کے اوپر بادشاہ مقرر کیا تھا. ان کو ان کی جو سرکردگی میں ان کے لیے جنگ جو تھی وہ طالوت کے ساتھ وہ سارا پورا ہم نے قصہ پڑھا تھا. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس نے کس کو کون سا منصب دینا ہے، اس نے کس کو کیا چیز دینی ہے، کیا چیز نہیں دینی، کہاں پہ جو ہے وہ کسی کو نوازنا ہے، کہاں پہ کسی کو چھوڑ دینا ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میرے پاس مال و دولت ہے، میرے پاس ہر چیز ہے اور میں اس طرح کا کوئی ڈیزگنیشن ہے وہ میرے لیے ہونا چاہیے. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. آیت نمبر 54 ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے وہ لوگ جو کہ ہماری آیات پر یقین رکھتے ہیں تو آپ ان سے کہیں کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے تمہارے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے
اور تمہارے لیے اللہ کی خاص رحمت کا مظہر یہ ہے کہ تم میں سے جو کوئی کسی برے کام کا ارتکاب کر بیٹھے گا جہالت کی بنا پر، پھر اس کے بعد اگر وہ توبہ کرے گا اور اپنی اصلاح کرے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اب یہاں پہ اگر اس آیت کو ہم دیکھیں گے تو اس آیت کے اندر جو ہے وہ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کے جو جس طرح سے پیچھے بات کی گئی نا پچھلی آیت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلس تھی یا جو ان کی محفل تھی اس میں غریب غربا اور سارے اس طرح کے لوگ ہوتے تھے، مطلب لو طبقہ ہوتا تھا، تو یہاں اسی طبقے کے لیے انہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 انعامات جو ہیں وہ ان کا ذکر کیا۔ اب اس آیت کے اندر کیا کیا ہمیں ملتا ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون کون سے انعامات کیے۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ صحابہ کے لیے ایمان اور اخلاص کی اللہ تعالیٰ نے ان کی قدر کی ہے، ان کی قدر افزائی فرمائی ہے۔ اسی طرح سے دوسرا پوائنٹ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے سلامتی کا پیغام آیا۔ یہاں پہ ہم نے دیکھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ ان سے کہیں کہ تم پر سلامتی اور تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا۔ تو یہاں پہ ہمیں کیا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دوسرا ان کے اوپر، ان صحابہ کے اوپر یا ان غریب لوگوں کے اوپر کیا انعام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے سلامتی کا پیغام بھیجا۔ اسی طرح سے تیسرا جو ہمیں پوائنٹ ملتا ہے وہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار ٹھہرائے گئے۔ اور جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ ہمیں کیا ملتا ہے کہ اگر وہ کوئی برا کام کر لیتے ہیں یا اگر وہ کوئی بھی گناہ کا ارتکاب کر لیتے ہیں، پھر اگر اس کے بعد اگر وہ توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی بخشش بھی فرما دیتے ہیں۔ تو یعنی کہ یہ 4 خوشخبریاں ہیں جو ہمیں اس آیت کے اندر مل رہی ہیں، جو کہ وہ ان غریب صحابہ یا اس لوور طبقے کے لیے تھی جن کو اہل مکہ یا جو سرداران مکہ تھے انہوں نے ان کو جو تھا وہ ان کی تضحیق کی تھی۔ آیت نمبر 55 ہے، اور اسی طرح سے ہم اپنی آیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ان پر غور و فکر کریں اور مجرموں کا رستہ واضح ہو جائے۔ اب یہاں پہ کلیئرلی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دوبارہ سے یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر غور و فکر کریں۔ آیت نمبر 56 ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھے تو منع کر دیا گیا ہے ان کو پوجنے سے جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا، اگر ایسا کروں گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور پھر نہ رہوں گا میں ہدایت پانے والوں میں۔ اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ اہل مکہ جو تھے وہ کس کی پوجا کرتے ہوتے تھے؟ ظاہرہ انہوں نے جو اپنے بت بنائے ہوئے تھے جن کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں جو ہے وہ معاذ اللہ انہوں نے کہا ہوا تھا، اور ان کو ایز ایک سیڑھی کے طور پہ وہ ان کو یوز کرتے ہوتے تھے۔ تو یہاں ان کی کیا ایک خواہش ہوتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کو جو ہے وہ انہی کی عبادت کریں، انہی کو معبود مانیں، انہی کو جو ہے وہ انہی کی عبادت کریں۔ تو اسی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں کیا حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ یہ جن کو تم پوجتے ہو ان کی پوجا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا ہے۔ اب یہاں اسی سے آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر میں تمہاری خواہشات کی پیروی کروں گا، تو یہاں پہ اگر دیکھیں تو یہ خواہشات کی جو پیروی کا جو ایک ہے کہ جس طرح سے ان کی خواہشات تھی کہ اس کو اس طرح سے کیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہشات کے اوپر جو ہے وہ چلیں، تو یہاں پہ ایک بالکل کلیئر ایک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ خواہشات کی پیروی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر تو خواہشات کی پیروی کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ گمراہ ہو جائیں گے، پھر آپ کو ہدایت نہیں ملے گی۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں بھی ہمیں یہی والا ایک جو سبجیکٹ ہے وہ نظر آتا ہے کہ تم چند ناموں کے سوا عبادت نہیں کرتے ہو جو تم نے اپنے تم اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لی ہیں، تو اللہ نے ان کے لیے کوئی بھی دلیل نہیں اتاری ہے اور اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں ہے، اور اس نے جو حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو تو یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں۔ اب یہاں پہ بالکل واضح ایک یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو سیدھا دین ہے اسی کو جو ہے وہ فالو کرنا ہے، اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ تو یہاں پہ اگر دیکھیں تو تعویل عام میں اس چیز کو ہم نے اپنے اوپر رکھ کے سوچنا ہے کہ جو انسٹرکشنز ہمیں ملی ہوئی ہیں ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے، ہم نے اپنی خواہشات کی یا کسی دوسرے کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ اگر ان ساری چیزوں کو اگر ہم دیکھیں کہ خواہشات کی پیروی سے اگر دیکھیں تو ایگزامپلز اگر
اگر ہم لیں تو ہزاروں کے حساب سے ہمیں اگزامپلس مل جائیں گی کہ کون کون سی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جن کو ہم یا تو پھر اپنی خواہش سمجھ کے ان کو پورا کر رہے ہوتے ہیں یا پھر کسی دوسرے کی خواہش کے اوپر جو ہے وہ ہم ان کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے برعکس ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں کلیئر ایک انڈیکیشن مل رہی ہے کہ خواہشات کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ آیت نمبر 57 ہے، کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے ایک بڑی بینہ پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے، میرے پاس وہ شے موجود نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو۔ فیصلے کا اختیار کسی کو نہیں سوائے اللہ کے، وہ حق کو کھول کر بیان کر دیتا ہے اور وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ کیا ہے، بینہ، یعنی کہ بینۃ من ربی، اپنے رب کی طرف سے ایک بہت بینہ یعنی کہ ایک بہت بڑی دلیل پہ ہوں۔ تو یہاں پہ اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ بینہ اصل میں ہے کیا۔ تو بینہ جو ہے وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک تو فطرت سلیمہ یعنی کہ عقل سلیم جو ہوتی ہے وہ، اور اس کے ساتھ وحی الہی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی ملتی ہے، یہ ان دو چیزوں کا مجموعہ ہے بینہ، ٹھیک ہے۔ اب کوئی بھی ایک عام انسان ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہوئی ہے، عقل سلیم دی ہوئی ہے، وہ اس عقل سلیم کی بنیاد پر کسی بھی چیز کو جو ہے وہ اس کی اچھے اور برے چیز کو وہ فطری طور پہ وہ اس کو سمجھ لیتا ہے کہ ہاں جی اس چیز میں میرے لیے خیر چھپا ہوا ہے اور اس چیز میں میرے لیے شر ہے۔ یعنی کہ ہر انسان کے اندر یہ ان بلٹ ہی یہ چیز ایک ہوتی ہے کہ وہ اچھے اور برے کی تمیز کر سکتا ہے۔ لیکن پھر اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو اس کے ساتھ اگر پلس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہو جائے تو یہ دونوں چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ایک انسان کو جو ہے وہ ایک ایسے اس پہ بلندی پہ پہنچا دیتی ہیں کہ جہاں پہ اس کے لیے ہر چیز کی جو حقائق ہے وہ اس کے اوپر بالکل کھل جاتے ہیں، بالکل واضح ہو جاتے ہیں۔ سیم جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دیکھیں تو نبوت سے پہلے کے بھی جو ان کا دور تھا تو اس میں بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جب ان کے پاس نبوت نہیں تھی تب بھی ان کی لائف میں اس طرح کی چیزیں تھیں کہ حق و باطل اور خیر اور شر یہ ساری چیزیں تھیں ان کی لائف میں۔ سیم جیسا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا اور ان کو بھی یہ چیز ادارک تھا کہ یہ چیزیں جس طرح سے ان کے جو خاندان والے ہیں یا جس طرح سے ان کی جو قوم والے ہیں جو اس طرح بتوں کی پوجا کر رہے ہیں تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ہر انسان کی اس کے جینس میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس کو اچھے اور برے کی تمیز ہوتی ہے، لیکن یہی فطرت سلیمہ اور اس کے ساتھ وحی الہی یہ دونوں چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بینہ کہلاتی ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ جو بینہ اور وحی الہی ظاہرہ آپ کو پتہ ہے کہ انبیاء کے اوپر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ وحی والا معاملہ ہوتا ہے۔ تو جب کسی کے ساتھ یا کسی بھی انسان کے ساتھ وحی کا سلسلہ اور پھر فطرت سلیمہ والا یہ دونوں چیزیں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ لوگوں کے حق میں بینہ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک بہت بینہ پر ہوں، یعنی کہ مجھے اس چیز کا یہ معلوم ہے کہ کیا چیز خیر ہے، کیا چیز شر ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے۔ آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ تم نے اسے جھٹلا دیا، میرے پاس وہ چیز موجود نہیں ہے کہ جس کی تم جلدی مچا رہے ہو۔ اب یہاں اس بات کا کیا مطلب ہے، وہ لوگ کس چیز کی جلدی مچا رہے تھے؟ ظاہر ہے وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے نا کہ آپ جو ہے وہ ہمیں بار بار عذاب کی جو دھمکیاں دے رہے ہیں، تو یہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں وہ کیوں آپ اس چیز کو لے کے نہیں آ جاتے؟ تو اسی کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میرے پاس فیصلے کا اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، میرے پاس تو جو کچھ بھی آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اور جس طرح سے آتا ہے اسی طرح سے جو ہے وہ بیان کر دیتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور وہ جو فیصلہ ہے، جو اٹل فیصلہ ہے، جو آخری فیصلہ ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، اور وہ جب ہوگا تو وہ چیز جو ہے وہ سب کے سامنے آ جائے گی۔ آیت نمبر 58 ہے،
کہہ دیجیے اگر میرے پاس وہ ہوتا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ طے ہو چکا ہوتا، اور اللہ خوب واقف ہے ظالموں سے۔ اب یہاں اس آیت میں دیکھیں تو ہمیں ایک جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک بیزاری والا ایلیمنٹ نظر آتا ہے کہ جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے تنگ ہو چکے تھے، اہل مکہ سے، وہ جتنا انہوں نے ان کو زج کر دیا تھا اور جتنا ان کا جو صبر تھا، وہ ان کی جو برداشت تھی وہ ختم ہو چکی تھی، تو اس کے جواب میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر عذاب لانا یا کوئی بھی یہ اس طرح کا جو بات ہے، اگر یہ میرے ہاتھ میں ہوتی نا، اگر فیصلے کا اختیار میرے ہاتھ میں ہوتا تو پھر تو کب کا تم لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ یہ معاملہ ختم ہو چکا ہوتا۔ آیت نمبر 59 ہے، اور اسی کے پاس ہیں غیب کے سارے خزانے، کوئی نہیں جانتا ان خزانوں کو سوائے اس کے، اور وہ جانتا ہے جو کوئی خشکی میں ہے اور جو سمندر میں، اور نہیں گرتا کوئی ایک پتا بھی مگر وہ اس کے علم میں ہوتا ہے، اور نہیں گرتا کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں میں، اور نہ کوئی تر و تازہ اور نہ ہی کوئی سوکھی چیز، مگر ایک کتاب مبین میں سب کی سب موجود ہیں۔ اب اس آیت کو اگر دیکھیں تو کتنی ایک خوبصورت آیت ہے، اور اگر اس کو ہم سمجھیں گے، اس کے اوپر غور و فکر کریں گے تو اس کے اندر سے بہت سارے ایسے جو غور و فکر کے پہلو ہیں وہ نکلتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ کتنی خوبصورتی سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ درخت سے کوئی پتا بھی نہیں گرتا اور اس کو علم ہوتا ہے۔ اور اگر اسی چیز کو اگر ہم دیکھیں تو ہم جیسے مشرکین کی بات کی کہ وہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن انہوں نے ایز اے سیڑھی ان معبودوں کو بنایا ہوا تھا جن کو وہ پوجتے تھے۔ تعویل عام میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو وسیلے کے نام پہ بہت سارے ایسے انبیاء، اولیاء اور بہت سے بزرگ ہستیوں، ان کو وہ جو ہے وہ ان کو معبود بنا لیتے ہیں، ان کے اوپر جا کے سجدے کرتے ہیں، گھٹنے ٹیکتے ہیں، سر جھکا دیتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ہمیں سارا کچھ کریں گے۔ تو کتنا کلیئرلی ایک میسج اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ کوئی ایک درخت لے لیں اور اس کا اگر پتا اگر لے لیں تو آپ شمار نہیں کر سکتے ہیں کسی بھی درخت کے پتوں کو۔ ایک انسان کا مطلب کتنا ہی اگر وہ ہم ذہن کے کسی کونے میں یہ بات لے آئیں کہ ہاں جی اگر اتنا ٹائم لگائیں تو ہم اس درخت کے پتوں کو گن سکتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک ناممکن سی بات ہو جاتی ہے نا۔ اگر بہت زیادہ کوئی زور لگائے، اتنی زندگی لگا لے، وہ کر لے گا، لیکن دیکھیں دنیا کے اندر کتنے ہی درخت موجود ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اگر ایک درخت سے پتا بھی گرتا ہے تو وہ بھی اس سے اوجھل نہیں ہوتا، اس سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بشر، ایک اس کے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مخلوق جو ہے وہ اگر کسی وقت اس کو پکارے گی یا وہ کسی مصیبت میں ہے یا مشکل میں ہے تو اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم ہوگا، اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ چلے گا کہ اس وقت میرے بندے کو یہاں پہ میری ضرورت ہے۔ لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو اپنے عقائد ہیں نا وہ ہمیں نا ان ساری چیزوں کو، ان حقیقتوں کو ماننے پہ جو ہے وہ ماننے نہیں دیتے کہ نہیں ہم جس طرح اگر دیکھا جائے تو دنیا کے اندر ہوتا ہے نا کہ ہمارا ایک سسٹم اس طرح کا ڈیولپ ہو چکا ہے کہ اگر ہم نے ہمارا اگر کوئی کام ہے یا ہم نے کسی تک کوئی رسائی حاصل کرنی ہے تو ہمیں اس سے پہلے بہت ساری سیڑھیوں کو کراس کرنا پڑے گا، تبھی ہم اس مطلوبہ شخص تک پہنچ سکیں گے۔ تو یہ دنیا کا نظام ہے جس میں ہمیں اس طرح کے پروسیجرز کو فالو کرنا پڑتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں یہ چیز موجود نہیں ہے۔ چاہے کوئی حقیر سے حقیر انسان بھی ہے، وہ بھی اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رشتہ جو ہے وہ اس کو مضبوط کر لے، وہ اس کا اور اللہ کا تعلق ایسا ہو کہ وہ ادھر منہ سے بات نکالے اور اللہ تعالیٰ اس کو سن لے، اس کو قبول کر لے، اس کو مان لے، اس کو پورا کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑا کر دے، تو اس کے لیے بہت ضرورت ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے عقائد ٹھیک کرنے چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں، میں تو اللہ کے سامنے جو ہے وہ نہیں جا سکتا، میں نہیں کر سکتا۔ تو یہ ساری کی ساری ہماری اپنی اندر کی جو ایک کہہ لیں کہ خیالات ہوتے ہیں، یہ وہ ہوتے ہیں کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہونے دیتے۔ تو اگر اس آیت کو اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے اس کے اندر سے جو ہیں وہ ہمیں میسج ملتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ جو تاریکیاں ہیں، جو زمین کی آج تک انسان یہ چیز نہیں کر سکا کہ زمین کے اندر کیا موجود ہے،
ٹھیک ہے، بہت چیزوں تک اس نے رسائی حاصل کر لی ہے، لیکن ابھی بھی اس کی آنکھوں سے بہت کچھ اوجھل ہے۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ جو کہ ان ساری چیزوں کے بارے میں جانتا ہے، وہ جو ان ساری چیزوں کے جو ان کا علم رکھنے والا ہے، تو پھر اسی کے ساتھ پھر اپنا کنیکشن اسٹرانگ کر لیں کہ آپ کو کسی اور سیڑھی کی ضرورت نہ پڑے۔ آیت نمبر 60 ہے، اور وہی ہے جو تمہیں وفات دیتا ہے رات کے وقت، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو دن کے وقت، پھر اس میں سے وہ اگلی صبح کو تمہیں اٹھاتا ہے تاکہ تمہاری جو مدت معین ہے وہ پوری ہو جائے، اور پھر اسی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ اب یہاں یہ جو آیت ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 60، اس کو بہت اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہی وہ آیت ہے کہ جس کو اگر ہم سمجھیں گے اچھے سے، تو یہ جو قادیانیوں کا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ایک عقیدہ ہے، تو یہ اس کا جواب ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح سے وہ کہتے ہیں نا کہ ہر ایک کو جو ہے وہ موت آنی ہے، تمام لوگوں کو جو ہے وہ ہر ذی شعور کو جو ہے وہ موت آنی ہے، تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہاں جو ورڈ استعمال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یتوفکم، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وفات، ٹھیک ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو انسان کی جو ہیومن جو ایک اسٹرکچر ہے یا جو ہیومن سائیکالوجی ہے، اس کو اگر اس کا اگر سمجھا جائے تو وہ 3 چیزوں کا مرکب ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو اس کی باڈی ہو گئی، ایک اس کی جان ہو گئی یعنی کہ جو اس کی روح ہے، اور تیسرا اس کا شعور ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اب نیند کی بات کی گئی ہے کہ نیند کے وقت کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو وہ ایک موت ہوتی ہے جو کہ انسان کے اوپر وارد ہو جاتی ہے، لیکن اگلی صبح کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ سے اس کو اٹھا دیتا ہے، کیونکہ ابھی اس کی مدت جو ہے وہ نہیں پوری ہوئی، تو جس کی پوری ہو جاتی ہے اس کا یہ سلسلہ جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو جسم، جان اور شعور کی بات کی گئی ہے، تو یہ کیا ہے کہ جب انسان کی یہ جو موت ہوتی ہے، مطلب یہ جو نیند والی جو موت، جو نیند کو موت کا لفظ، موت کا ورڈ جو دیا گیا ہے، جو اس کے لیے موت والا یتوفاکم، یہ جو وفات والا لفظ استعمال کیا گیا، تو نیند کی کیفیت میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کا جسم بھی موجود ہوتا ہے، اس کی روح بھی موجود ہوتی ہے، لیکن اس کا شعور نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کیونکہ سوئے ہوئے بندے کو تو یہ شعور نہیں ہوتا نا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، اس کو کسی بھی چیز کا نہ وہ کسی اس میں ہوتا ہے کہ وہ کوئی کام کر سکے یا کچھ، تو کیا ہوتا ہے کہ نیند کی کیفیت میں انسان کے اندر سے صرف اور صرف شعور جاتا ہے، جبکہ اس کا جسم اور اس کی جان وہیں پہ ہوتی ہے۔ لیکن اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کیس میں اگر دیکھا جائے تو ان کا تو نہ جسم اور ان کی جان اور ان کا شعور، یہ تینوں ہی جو چیزیں ہیں یہ اس وقت دنیا پہ موجود نہیں ہیں، جبکہ اگر وفات کا ایکچوئل اگر ورڈ استعمال کیا جائے تو وفات میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کی وفات ہو جاتی ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اس کا جسم جو ہوتا ہے وہ ادھر ہی رہتا ہے، جبکہ اس کا شعور اور اس کا جو جان ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ کا جسم بھی نہیں ہے، جان بھی نہیں ہے، شعور بھی نہیں ہے، یعنی ان کو تینوں چیزیں نہیں ہیں۔ تو یہاں اس چیز کو ہم نے بہت اچھے سے سمجھنا ہے کہ یہ جو وفات کا لفظ ہے، یہ اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ واسٹ ہے، ٹھیک ہے، کہ جو نیند ہے وہ بھی ایک طرح کی موت ہی ہوتی ہے، لیکن وہ ابدی موت جو ہوتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اور یہ جو ٹیمپرری جو ایک موت ہو جاتی ہے یہ الگ ایک چیز ہے۔ اس کے بعد آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ جب وہ تمہیں دوبارہ اگلی صبح کو اٹھاتا ہے تاکہ تمہارا وقت جو معین مدت ہے وہ پوری ہو جائے، تو یہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر دیکھیں تو انسان جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہے جب سو رہا ہوتا ہے تو وہ موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے، کیونکہ نیند کو آدھی موت کہا گیا ہے نا۔ تو جب صبح جس وقت انسان اٹھتا ہے تو اٹھنے کے ساتھ جو دعا پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کل شکر اور کل تعریف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کہ جس نے مجھے دوبارہ سے زندہ کر دیا۔ تو اب کیا ہے کہ اس کے بعد اس نے مجھ پر وہ موت وارد کر دی اور اسی کی طرف جی اٹھنا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اب لائف تو تھی لیکن مل گئی، لیکن جب کمپلیٹ ڈیتھ والا ایک آ جائے گا ٹائم، تو اس وقت کیا ہوگا کہ وہ موت وارد ہو جائے گی، لیکن پھر جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو اگر دنیا کے اندر ہماری یہ چیز ایک پریکٹس میں ہوتی ہے کہ جب بھی ہم نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو ہماری زبان کے اوپر اگر یہ کلمہ ہوتا ہے تو یہی چیز ہے، اس عادت کو
کو ہم نے اتنا پختہ کر لینا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ جب آخرت میں ہم اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو تب بھی ہماری زبان کے اوپر یہی کلمہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ لوٹنا تو سب نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں جو ہے وہ سب کو یہ بتا دے گا کہ وہ جو کچھ کرتے رہے ہیں۔ آیت نمبر 61 ہے، اور وہ اپنے بندوں پر پوری طرح غالب ہے اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو قبضے میں لے لیتے ہیں اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ کیا کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بندوں پر نگہبان بھیجتا رہتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے محافظ، ٹھیک ہے، اس کے جو ایسے فرشتے جو ہیں وہ ہر انسان کے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں جو کہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب انہی اگر چیزوں کو اگر دیکھیں تو ہمیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں پتہ ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا سورہ انفطار کی آیت نمبر 10 اور 12 میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ جو ہیں وہ 2 فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو کہ کرامن کاتبین ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے سورہ کاف میں بھی ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ جو ہیں وہ ہیں وہ فرشتے اور وہ اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کے جس طرح سے پھر انسان جو ہے وہ اگر مسنون دعائیں پڑھتا ہے، اپنے اذکار کرتا ہے، تو یہ جو فرشتے ہوتے ہیں حفاظت والے جو حفاظت پہ مامور ہوتے ہیں وہ اس کو ہر چیز سے بچا کے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے کہ کبھی اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آئے کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا انسان جو بالکل موت کے منہ سے واپس آ جائے، یا کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو جائے کہ جس میں ہمیں جس طرح سے آپ دیکھیں یہ جس طرح زلزلہ ہوا تھا تو کتنے کتنے دنوں کے بعد بھی جو ہے وہ لوگ زندہ اس میں سے نکلے ہیں، تو اس چیز کا کیا اس کے پیچھے کیا ایک اللہ تعالیٰ کے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نگہبان فرشتے ہیں جو اس نے انسانوں کے لیے چھوڑے ہیں وہ ان کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس وقت تک انسان کی حفاظت کرتے ہیں جب تک اس کا جو معین وقت ہے وہ پورا نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح سے دیکھیں تو صحیح بخاری کی جو حدیث ہے 7429، تو اس میں بھی ہمیں ان فرشتوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ فرشتے جو ہے وہ انسان کے وہ ان کی ڈیوٹیز چینج ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، عصر اور فجر کے وقت ان کی ڈیوٹیز چینج ہو جاتی ہیں اور وہ پھر سارے جو انسان کے جو اعمال ہیں وہ سارا لے کے جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ حالانکہ وہ اپنے بندوں کے حالات سے ان کی ایک ایک چیز سے واقف ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ فرشتوں سے یہ بات پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا۔ تو یہ جو فجر اور عصر کا جو وقت ہے تو اس کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ حدیث سے بھی ان کی فضیلت کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں بہت زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، تاکہ جس وقت ہمارا نامہ اعمال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے تو اس میں یہی ہونا چاہیے کہ فرشتے یہ کہیں کہ اللہ میں نے اس بندے کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت ایک جو ہے وہ اس سے ہمیں ایک بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ آیت نمبر 62 ہے، پھر وہ لوٹا دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف جو ان کا مولا ہے، برحق آگاہ ہو جاؤ کہ فیصلے کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ حساب کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر تیز ہے۔ اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو کیا کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ سب کا سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف، جس طرح پچھلی آیت میں اسی بتایا گیا کہ ہر ایک کا لوٹنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور اسی معبود برحق کی طرف ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسرع الحاسبین، یعنی کہ حساب کرنے میں وہ بہت تیز ہے، یعنی کہ جتنی بھی حاکمیت ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر حاکم ہے۔ اب یہاں جیسے یہاں پہ یہ ورڈ استعمال کیا گیا کہ الا لہ الحکم، اور اسی طرح کا جو ہے ہم نے ابھی پیچھے آیت نمبر 57 میں بھی یہی چیز دیکھی تھی کہ جتنا بھی اختیار ہے کل کا کل وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آگے دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے، آیت نمبر 63، ان سے پوچھئے کہ کون تمہیں نجات دیتا ہے خشکی اور سمندروں کے اندھیروں سے جب تم اس کو پکارتے ہو بہت ہی گڑ گڑاتے ہوئے، تو دل ہی دل میں چپکے اور کہتے ہو کہ اگر اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار بن کر رہیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں تو کیا کہا جا رہا ہے، جس طرح سے مشرکین کی بات ہو رہی ہے تو
اس جو مخاطبت ہے وہ مشرکین کے ساتھ ہے، تو ان کو کس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم سمندر کا سفر کر رہے ہوتے ہو، جب تم خشکی کا سفر کر رہے ہوتے ہو، تو اس وقت کون ہوتا ہے کہ جو تمہاری حفاظت کرتا ہے؟ کون ہوتا ہے اگر سمندر کے سفر میں اگر خوفناک لہریں آ جاتی ہیں، جس طرح سے شروع میں نے ایک حوالہ دیا تھا اس کے بیٹے کا، ابو جہل کے بیٹے کا، تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ چپکے چپکے تو وہ دل ہی دل میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ مانتے ہیں، مشرکین کے بارے میں اگر بات ہو رہی ہے تو وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہے، وہی ہے جو کہ ہمیں اس مشکل سے نجات دلا سکتا ہے۔ تو یہاں پہ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تمہیں اس مشکل سے بچا لیا جاتا ہے تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم شکر گزار بن کر رہو۔ یہ سنن نسائی کی جو پہلے بھی وہ پورا میں نے ایک حوالہ دیا تھا، تو اس کا ریفرنس جو ہے وہ سنن نسائی کی حدیث نمبر ہے 4072، اس سے جو ہے وہ ہمیں یہ پورا جو واقعہ ہے وہ بھی مل جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 65 اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 32، ان سے بھی جو ہے یہی بات نظر آتی ہے کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی مشکل پیش آتی ہے یا یہ طوفانوں میں گھر جاتے ہیں، تو اس وقت جب یہ اللہ تعالیٰ کو یہ پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے جو کہ ان کو بچا کر وہ خشکی تک لے کے آتا ہے۔ اسی طرح سے آگے دیکھیں، آیت نمبر 64 ہے کہ یہ اللہ ہی نجات دیتا ہے تمہیں اس سے ہر تکلیف سے، پھر تم شرک کرنے لگتے ہو۔ یعنی اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جب مشکل میں یا پریشانی میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پکار کو سن لیتا ہے، ان کو مصیبت سے نکال دیتا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ سے وہی والی روش سٹارٹ ہو جاتی ہے، وہی سارے جو باتیں ہوتی ہیں، وہی سارا چیزیں جو ہوتی ہیں وہ دوبارہ سے شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کو آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی جو ہے پھر بھی تم شرک کرنے لگتے ہو۔ آگے دیکھیں، آیت نمبر 65 ہے، کہہ دیجئے کہ وہ قادر ہے اس پر کہ تم پر بھیج دے کوئی عذاب تمہارے اوپر سے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے اور ایک ہی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھائے۔ دیکھو کس کس طرح سے ہم اپنی آیات کی تصریف کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں۔ اب یہاں اگر اس آیت کو دیکھیں گے تو اس آیت کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی تین جو ایک کیفیت ہیں، تین قسمیں جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ کون کون سی؟ کہ سب سے پہلے کیا اللہ تعالیٰ اگر عذاب دیتا ہے تو وہ اگر مطلب تمہارے اوپر سے، یعنی کہ آسمان سے اگر وہ کوئی عذاب نازل کرتا ہے۔ اب آسمان سے عذاب کیسے نازل ہوتا ہے؟ اب وہ بہت زیادہ بارش کی صورت میں ہو سکتا ہے، طوفانوں کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں اکثر کہ جیسے کوئی ایک ستارہ جو ہے وہ ٹوٹ کے گر جاتا ہے، تو یہی ساری چیزیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے اس کو ایز اے عذاب اگر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر، ان کے سروں کے اوپر اگر وہ اس کو نازل کر دے، یا اسی طرح سے ان کے پاؤں کے نیچے سے۔ اب یہ پاؤں کے نیچے سے عذاب کیسے آ سکتا ہے؟ یہ زلزلوں کی صورت میں آ سکتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب شدید زلزلے ہوتے ہیں تو زمین جو ہے وہ اندر کو دھنس جاتی ہے۔ تو یہ مختلف اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکلیں ہیں جو کہ ہمیں اس میں نظر آتی ہیں۔ اور اسی طرح سے تیسری جو قسم اللہ تعالیٰ نے بتائی وہ کیا ہے کہ یہ جو عذاب کی قسم ہے نا، یہ بہت کامن ہے، بہت یوزول ہے، لیکن اس کو کوئی سمجھتا نہیں ہے کہ یہ عذاب ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ کون سا ہے کہ وہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے اور ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھائے۔ اب یہاں اگر اس چیز کو اگر ہم دیکھیں گے تو ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے یہود تھے، ٹھیک ہے، یہود تھے تو صرف ایک ہی قوم تھے نا، لیکن کیا ہوا کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ سپلٹ ہو گئے، وہ نصارہ میں جو تھا وہ تقسیم ہو گئے۔ اب یہود اور نصارہ ان کی دشمنی کے بارے میں بھی ہم نے بہت اچھے سے دیکھا، اور بہت ساری قرآن پاک کے اندر سے بھی ہمیں ریفرنسز مل جاتے ہیں کہ ان کی جو دشمنی ہے وہ کس طرح کی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب کا کوڑا ہے جو کہ ان کے اوپر برس رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود یہ کہا کہ یہ قیامت تک جو ہے وہ ان کی یہ جو دشمنی ہے یہ جاری رہے گی۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 14 سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو نصارہ تھے، انہوں نے کیا کیا کہ یہ ان سے پختہ عہد لیا گیا تھا لیکن اس کا ایک حصہ انہوں نے بلا دیا، تو اسی کی وجہ سے کیا ہوا کہ قیامت تک جو تھا وہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دشمنی اور بغض ڈال دیا۔ اور اسی طرح سے اگر تعویل عام میں اگر ہم دیکھیں
تو مسلمانوں کو اگر دیکھ لیں تو وہ کتنے زیادہ مطلب آپس میں وہ ہیں تو مسلمان، کہنے کا تو وہ سارے مسلمان ہیں، لیکن آگے سے وہ بھی سپلٹ ہو گئے، کتنے گروہوں میں تقسیم ہو گئے، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی بریلوی ہے، بلا بلا، مطلب اتنے، وہی چیز نا ایک نظر آتی ہے کہ جو ابو داؤد کی حدیث ہے 4597، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ میری جو امت ہے وہ بھی 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے کوڑے ہیں جو کہ نظر نہیں آتے، فیل نہیں ہوتے، لیکن ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہی ہے. اگر آج ہم اپنے حالات کو دیکھ لیں تو یہ جو مسلمانوں کی جو ایک حالت ہے اس وقت، وہ کیا ہے، وہ انہی ساری چیزوں کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جو ہے وہ پس پشت ڈال دیا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو سورہ انفال کی آیت نمبر 46 ہے. اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور آپس میں اختلاف مت کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی کہ یہاں اس قرآن پاک کے اندر دیکھیں ہمیں کتنا ایک خوبصورت چیز ہے نا، کہ جہاں پہ ہمیں ریزنز تو ملتی ہیں کہ یہ ہمارا یہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر جو ہے وہ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، پھر ان کا سلوشن بھی ہمیں مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کیا ہمیں سلوشن مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور آپس میں اختلاف نہ کرو. آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اندر سب سے زیادہ بڑی چیز کیا ہے؟ اختلاف رائے. کوئی ایک فرقہ ہے تو وہ دوسرے سے اختلاف کرتا ہے، ایک بات سے دوسری بات سے اختلاف کرتا ہے. اسی چیز کو اگر دیکھا جائے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جیسے ائمہ کرام کو لے کے جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں. تو اختلافات جو ہوتے ہیں وہ ہر جگہ پہ ہر ایک پوائنٹ پہ ہوتے ہیں، لیکن بہترین جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ قرآن پاک، یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے پاس ایسی ہیں کہ اگر ہم ان کے اوپر اگر عمل کریں گے تو پھر یہ جو جتنی بھی حالات بیان کیے جا رہے ہیں تو ان سے کچھ حد تک جو ہے وہ ہم ان سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. آیت نمبر 66 ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے اسے جھٹلا دیا حالانکہ وہ حق ہے، اور ان سے کہہ دیجئے کہ اب میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں. اب یہاں پہ دیکھیں کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ کی قوم نے اسے جھٹلا دیا. اب یہ قوم کون تھی؟ اہل مکہ. ظاہرہ انہوں نے جھٹلا دیا. کس کو جھٹلایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا. انہوں نے قرآن پاک کو جھٹلا دیا. یہ دونوں حق تھے نا. سیم اسی طرح سے اگر دیکھیں تو تعویل عام میں دیکھیں، آج ہم نے بھی تو جھٹلا دیا ہے نا. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے، ان کے جو احکامات ہیں ان کو ہم نے جھٹلا دیا. اپنی مرضی کے سارے کام جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ جو حق چیز ہے اس کو جھٹلا دیا. تو پھر اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں. یعنی کہ اگر آپ حق بات کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے، اس سے اگر آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں گے تو پھر آپ کا کوئی بھی ذمہ دار نہیں ہے. پھر جو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ تو پھر ہو کر رہنا ہے. آیت نمبر 67 ہے، اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ ہر بڑی بات کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور عنقریب یہ تمہیں معلوم ہو جائے گا. تو اب یہ بڑی بات کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب، اور اب یہ ہر ایک کے لیے جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اس کو جھٹلا دے گا، اللہ اور رسول کے حکم کو چھوڑ دے گا، سنت کو چھوڑ دے گا، تو اس کے لیے پھر یہ ہر چیز جو ہے وہ اٹل ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو بڑی بات ہے یہ عنقریب یہ آ جائے گی. اب اس کا جو وقت ہے وہ چاہے قریب ہے یا پھر دور ہے، لیکن اس کا کیا ہے کہ وہ عذاب ضرور آ کر رہے گا. تو یہاں یہ چیز ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اگر اس طرح سے اگر روگردانی کریں گے، نافرمانی کریں گے، تو پھر یہ بات ہمیں بھی سوچ لینی چاہیے کہ پھر عذاب جو ہے وہ ضرور آ کر رہے گا. آیت نمبر 68 ہے، اور جب تم دیکھو لوگوں کو کہ وہ ہماری آیات میں میخ نکال رہے ہیں تو ان سے کنارہ کش ہو جاؤ
اور اگر تمہیں شیطان بھلا دے اور یاد آ جانے کے بعد ایسے ظالموں کے ساتھ مت بیٹھو۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جو اب جیسے مشرکین تھے، بہت ساری آیات سے جو تھا وہ کبھی کیا چیز نکال لیتے، کبھی کیا نکال لیتے، جیسے بنی اسرائیل تھے وہ اپنی مرضی کے مطلب نکال لیتے تھے۔ تو یہاں پہ بھی اگر دیکھیں تو تعویل عام میں ہم لوگ بھی بہت ساری آیات سے اپنی مرضی کے مطلب نکال لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر تو کسی سے اس طرح کا یہاں کسی بھی اگر آپ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ اگر آپ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو پھر آپ ایسا کریں کہ اس جگہ سے، ان لوگوں سے آپ کنارہ کشی اختیار کر لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر اگر آپ دیکھیں اب اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے نا کہ ہم ایسی محفلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں جہاں پہ غیبت چل رہی ہوتی ہے، جہاں پہ اور بہت سارے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے، اب غیبت ہو رہی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ غیبت کے کیا کیا اس کے وبال ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا ریزن اللہ تعالیٰ نے دیا کہ شیطان جو ہوتا ہے وہ بھلا دیتا ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر جیسے ہی آپ کو یہ بات یاد آ جائے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو فوراً سے آپ نے کیا کرنا ہے، اس محفل سے اٹھ جانا ہے، ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 69 ہے، یقیناً جو لوگ تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں ان پر ان لوگوں کے حساب سے کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن یہ یاد دہانی ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو کیا کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ جو ایک تو وہ لوگ ہو گئے نا کہ جو جن کے اوپر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا، لیکن یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے۔ یعنی اب اگر اس آیت کا اگر آپ کانٹیکس اگر اس کو سمجھیں گے تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جو مشرکین ہیں ان کی ذمہ داری کوئی بھی نہیں ہے متقین کے اوپر، ٹھیک ہے، لیکن جو متقین ہے، جو مومن ہے، جو اہل ایمان ہے، ان کو یہ ہر وقت کوشش کرنی ہے، ان کی اصلاح کرنی ہے کہ وہ تقوی کو اختیار کر لیں، وہ متقین بن جائیں۔ یعنی کہ اگر دیکھیں تو انڈائریکٹ جو ہے وہ ہمیں اس میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جیسے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والا جو ایک ہے نا ایلیمنٹ، وہ نظر آتا ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے جو ہے وہ یہ بات کرنی ہے، آپ نے ان کی اصلاح کرنی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اس متقین جو ہے وہ بن جائیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں تو ایک جس طرح سے ہے نظر آ رہا ہے کہ پچھلی آیت میں یہ بات کی گئی کہ جو مین ایلیمنٹ بتایا گیا کہ وہ شیطان ہے، ٹھیک ہے، کہ شیطان جو ہے وہ انسان کو بھلا دیتا ہے کہ وہ اس طرح کی گیدرنگز میں یا اس طرح کے بیٹھے یا اس طرح کے کاموں میں جو ہے وہ مشغول رہیں، تو ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ اس کا جو مین ایلیمنٹ بتایا گیا شیطان ہے۔ تو ایسے ہی سنن ابن ماجہ کی جو حدیث ہے 2403، اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کو اس طرح سے یاد آ جائے تو وہ فوراً اس سے کنارہ کشی کر لے، اور پھر جب وہ دیکھیں کہ ان کی جو گفتگو ہے اس کا جو موضوع ہے وہ چینج ہو گیا، تو پھر آپ دوبارہ سے ان کے پاس جا کے بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو نسیان ہے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری امت کے اندر جو ہے یہ والا ایک جو چیز ہے، یعنی کہ بھولنے کی بات، تو یہ چیز ہے، لیکن جیسے ہی اس کو یاد آ جائے تو وہ توبہ استغفار کر کے اور واپس جو ہے وہ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں، اللہ تعالیٰ کے انڈر جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ آیت نمبر 69 ہے 70 سوری، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے اور ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا دنیا کی زندگی میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تذکیر کیجئے اس قرآن کے ذریعے سے مبادا کوئی جان اپنے کرتوتوں کے سبب گرفتار ہو جائے اور پھر اس کے لیے نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں کوئی کارساز اور نہ ہی کوئی سفارشی، اور اگر وہ فدیہ دینا چاہیں کل کا کل فدیہ تو بھی ان سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور یہی لوگ ہیں جو کہ گرفتار ہو چکے ہیں اپنے کرتوتوں کی پاداش
پاداش میں، اور ان کے لیے کھولتا ہوا پانی پینے کو ہے، اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی پاداش میں۔ اب یہاں اگر اس چیز کو دیکھیں گے تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے بتا دیا گیا کہ بہت سارے ایسے جگہیں ہیں کہ جہاں پہ بہت ساری ایسی احادیث ہیں کہ جہاں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ بالکل ایک کھیل تماشا ہے۔ کیا جیسے اکثر آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ جو کھیل تماشا ہوتا ہے یہ کبھی بھی مطلب بہت زیادہ عرصے کے لیے نہیں ہوتا، مطلب ایک ٹیمپرری ہوتا ہے نا، بہت کم وقت کے لیے ہوتا ہے۔ تو دنیا کی جو زندگی ہے اس کو بھی کھیل تماشے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ جو جیسے وہ کھیل تماشا تھوڑے ٹائم کا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح سے یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ بھی تھوڑے وقت کے لیے اور پھر اس کے بعد ختم ہو جانی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا یہ انسانوں کو جو ہے وہ دھوکے میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اب یہ دھوکا کیا ہوتا ہے کہ بھائی اس مال کما لو، پیسے جمع کر لو، جائیدادیں بنا لو، اپنی اولادوں کے لیے جو ہے وہ جائیدادیں بناؤ۔ اگر انہی ساری چیزوں کو دیکھا جائے تو اس کے پیچھے کیا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں ہے، آخرت کے اوپر ایمان نہیں ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے حضور ہم نے جانا ہے، یا کوئی اس لائف کے بعد بھی کوئی لائف ہے جس میں ہم نے ہمیشہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں بھی ہم نے ہونا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نے بہت دفعہ یہ پڑھا کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے، ایک حدیث ہم نے یہ بھی دیکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا کی زندگی مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، دنیا کی حیثیت اتنی بھی نہیں ہے۔ تو ہم اگر یہ دیکھیں تو ہم نے دنیا کو کتنی امپورٹنس دی ہوئی ہے، ہم دنیا کو کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا کیا ہے۔ تو اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں نا تو ہمیں بہت کلیئر جو ہے وہ اس کا جواب مل جائے گا کہ دنیا کی امپورٹنس ہمارے اندر کتنی ہے، ہم دنیا کو کس لیول پہ لے کے جاتے ہیں۔ تو بہت کلیئر جو ہے وہ ہمیں جواب آگے سے مل جائے گا کہ ہمارا دنیا کے اوپر اور ہمارا آخرت کے اوپر ہماری ایفرٹس کیا ہیں، ہم آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں اور ہم دنیا کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ تو بالکل کلیئر ایک جواب جو ہے وہ ہمیں مل جائے گا۔ اسی طرح آگے دیکھیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسٹرکشن دی جا رہی ہیں کہ آپ جو ہیں وہ آپ اپنی طرف سے آپ اس قرآن کی تذکیر کرتے رہیں، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو جو ہے وہ آپ اس سے پاک کرتے رہیں۔ اب جو بھی کوئی اگر گرفتار ہوگا، اگر وہ آخرت میں اس کی پکڑ ہوگی تو وہ اس کے اپنے کرتوتوں کے سبب ہوگی، ٹھیک ہے، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر کوئی بھی وبال نہیں ہے یا وہ ان کے جواب دہ نہیں ہے۔ اور یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو اسی آیت کے اندر ایک اور ہمیں ایک میسج ملتا ہے کہ جس کو الحمدللہ ہم نے بہت جگہوں پہ ہم نے پڑھا، تو یہاں پہ دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں۔ اب کیا کہا جا رہا ہے کہ ولیہم ولا شفیع، کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آخرت میں کوئی بھی مددگار، کوئی بھی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی بھی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو ہمیشہ یہ بات جو ہے وہ اکثر میں اپنے لیکچر میں یہ بات کہتی ہوتی ہوں کہ بہت سارے ہم لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، ہماری شفاعت ہو جائے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں گے۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی، ٹھیک ہے، کوئی بھی، بھلے وہ کوئی بھی ہے، وہ انبیاء میں سے کوئی بزرگان دین یا ائمہ یا کوئی بھی بزرگ ہستی، کوئی بھی جو ہے وہ ہماری سفارش نہیں کر سکتا۔ تو جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ آخرت میں ہمارے لیے کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا تو پھر ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے نا کہ جو کچھ بھی کرنا ہے وہ ہم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے اوپر ہے، جیسے ہمیں بتا دیا گیا کہ دنیا کی بھی زندگی کے بارے میں بتا دیا گیا، آخرت کی زندگی کے بارے میں بھی بتا دیا گیا کہ یہ تو عارضی ہے لیکن وہ ابدی زندگی ہے، اس میں ہمیشہ جو ہے وہ رہنا پڑے گا۔ تو خود ہی یہاں پہ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کون سی جو زندگی ہے ہم نے اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ اور اسی طرح سے یہاں پہ جو کہا گیا ہے کہ اگر وہ آخرت میں اگر خدا نخواستہ اگر کسی کی پکڑ ہو جاتی ہے تو اگر وہ اپنا سب کچھ لٹا کے بھی، جیسے دنیا پہ ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی کچھ جرم کر لیتا ہے، کوئی پکڑا جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ رشوت دے کے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں یا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے نا کہ کسی چیز کو کمپنسیٹ کر دیا جاتا ہے، اپنی جان بچا لی جاتی ہے۔ لیکن آخرت میں جو ہے وہ یہ والے معاملات نہیں ہوں گے۔ اگر دیکھا جائے تو
یہی والا سارا جو چیز تھی وہ ہم نے سورہ بقرہ کے اندر بھی پڑھی تھی کہ اگر تو جیسے بیٹے جو تھے وہ بہت ہیں، وہ پسندیدہ ہیں، تو آخرت میں کیا ہوگا؟ جیسے مال مشرکین کے لیے پسندیدہ تھا، بیٹے پسندیدہ تھے، تو یہ ایسی چیزیں ہیں، ان کے ساتھ ان کو تشبیہ دی گئی کہ اگر آخرت میں آپ اپنی اتنی قریبی، اتنی پسندیدہ چیزوں کو بھی دے کے اگر آپ اپنی جان چھڑانا چاہیں گے نا، تو پھر بھی نہیں چھڑا سکیں گے۔ اور پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ گرفتار ہو چکے ہیں اپنے کرتوتوں کی پاداش میں، اور ان کے لیے آگے سے کیا کہا گیا کہ ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا پینے کو۔ تو اگر اسی چیز کو اگر دیکھیں تو سلسلہ السیہ کی حدیث ہے 1455، اس سے بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آخرت میں جو ہے وہ خدا نہ خواستہ جو لوگ جہنم میں چلے جائیں گے تو ان کی جو میزبانی ہے وہ کس طرح سے کی جائے گی۔ اور الحمدللہ ہم نے اپنے دورہ قرآن میں بھی پڑھا تھا، سورہ دخان کی آیت نمبر 40 سے 50 تک، اس میں بھی ہم نے بہت ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ آخرت میں جہنمیوں کی مہمان نوازی کی جائے گی۔ تو اگر ان ساری چیزوں کا اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بتا دی، دنیا کی زندگی کے بارے میں بھی بتا دیا اور آخرت کی زندگی کے بارے میں بھی بتا دیا۔ تو آخرت میں آخر میں وہی چیز آ جاتی ہے کہ فیصلہ جو ہوتا ہے، فیصلے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے کہ وہ خود اپنے لیے آپشن جو ہے وہ چوز کر سکتا ہے کہ اس نے کس طرف جانا ہے۔ آیت نمبر 71 ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا ہم پکاریں اللہ کو چھوڑ کر اس چیز کو جو ہمیں نہ نفع پہنچا سکتی اور نہ نقصان، اور ہم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹا دیے جائیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دیا، اور اس شخص کی مانند جسے شیاطین نے بیاباں میں بھٹکا کر حیران و سرکردہ چھوڑ دیا ہو، اور اس کے ساتھ ہی اس کو سیدھے راستے کی طرف پکار رہے ہوں، تو آؤ ہماری طرف۔ کہہ دیجئے کہ یقیناً اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور ہمیں تو حکم ہوا ہے کہ ہم تمام جہانوں کے پروردگار کی فرما برداری اختیار کریں۔ اب یہاں پہ دیکھیں تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو دنیا کے اوپر اگر کوئی کسی کو نفع اور نقصان جو ہوتا ہے نا وہ پہنچا لیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آخرت میں جو ہے وہ یہ نہ کوئی کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ ہی کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آپ جس طرح سے مشرکین کی بات ہو رہی ہے تو وہ لوگ جب بھی ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا تو وہ اپنے بتوں کے پاس پہنچ جاتے تھے، وہ قربانی کرتے ہوتے تھے تو بتوں کے نام کی، وہ اگر کوئی حاجت اگر ان کو ہوتی تھی تو وہ اپنے بتوں کے آگے وہ اس کو پیش کرتے تھے۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے ہیں، یہ تو نہ کوئی نفع پہنچا سکتی ہیں نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ مطلب اگر جس طرح سے آج اگر دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ جا کے مزاروں کے اوپر وہ سر جھکا رہے ہوتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جی منت مانی ہوئی ہے یا یہ یا وہ کہ وہ ہماری کر دیں گے، تو یہ لوگ تو وہ تو نہیں سن سکتے، وہ تو نہ کسی کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں، وہ تو کسی چیز کے اوپر بھی قادر نہیں ہے۔ تو پھر یہاں اس چیز کو بہت اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے، تو کہ پھر جو اس پوری کائنات کا مالک ہے اس کے علاوہ اگر کسی کے اندر یہ قدرت نہیں ہے تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد اپنے آپ کو کر دے اس کو۔ اور یہاں پہ ایک یہ بھی چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ جب کوئی اس طرح سے کمپلیٹلی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے نا، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کو توحید کے اوپر مکمل ایمان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور جس کو توحید کے اوپر اگر مکمل ایمان ہو جاتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا لیتا ہے، وہ پھر کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا، ٹھیک ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کسی اور کے سامنے جھکنے بھی نہیں دیتے ہیں، کہ جو صدقے دل سے اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم تو اپنی ایڑیوں کے بل لوٹا دیے جائیں گے، اور اللہ اگر اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ شیطان جو ہوتا ہے وہ بہت چیزوں کو بڑھا چڑھا کے بتا کے جب انسان گناہ کر لیتا ہے، سب کچھ کر لیتا ہے، آخر میں جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں نے یہ بھی کر دیا، اتنا بڑا گناہ میں نے کر دیا، کوئی قتل کر دیا، زنا کر دیا، آخر میں ایک وہ ریگریٹ والا ایلیمنٹ آتا ہے نا انسان کے اندر کہ کاش میں نے یہ سارا کچھ نہ کیا ہوتا۔ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ شیطان جو ہوتا ہے وہ پہلے تو اس نے اس کو بھٹکا دیا، لیکن پھر بھٹکانے کے بعد سب کچھ کرنے کے بعد وہ آخر میں اس کو چھوڑ دیتا ہے،
ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اس کے جو ساتھی ہیں وہ اس کو سیدھے راستے کی طرف پکار رہے ہوتے ہیں کہ آؤ ہماری طرف. اب یہاں پہ اگر اس آیت کو دیکھیں گے تو اس سے بھی ہمیں ایک چیز یہ سمجھ آتی ہے کہ ہمیشہ انسان کو جو ہے نا وہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ اس کو اٹیچ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کو اپنے جو فرینڈس ہیں اس کی جو گیدرنگ ہے وہ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ جو اس کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی دیں. اب اکثر ایسے ہوتا ہے نا کہ جب کسی انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اگر اس کو خود نہیں احساس ہو رہا ہوتا تو جو اس کے جو سراؤنڈنگز میں لوگ ہوتے ہیں اگر وہ اس کے خیر خواہ ہوں گے تو وہ اس چیز کو وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ تم نے یہ کام غلط کیا ہے، تم اپنی اصلاح کرو یا کچھ. تو یہی ایک چیز ہوتی ہے، یہ اس سے نا ہمیں وہ جماعتی زندگی والا ایک ایلیمنٹ نظر آتا ہے کہ جب آپ کسی جماعت کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، جب آپ کسی مخلص لوگوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ جب آپ اٹیچ ہوتے ہیں تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ آپ کو غلط رستوں سے نکال کر سیدھے راستے پہ لے کے آتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھی بن جاؤ. تو سچے لوگوں کے جب آپ ساتھی بنتے ہیں تو وہ ہمیشہ آپ کو اس طرح کی چیزوں سے نکال کر، غلط چیزوں سے نکال کر ہمیشہ آپ کو وہ سیدھے راستے کی طرف آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. اور اس کے بعد آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ یقیناً اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے. یعنی کہ اب اس میں بھی یہی ایک آخری جو ایک پوائنٹ ہے وہ پھر بات آ کے وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے کہ ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو کسی کو ہدایت دیں گے. ٹھیک ہے، تو جو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ہدایت دے دیں گے تو وہی سچی ہدایت ہوگی. آگے دیکھیں آیت نمبر 72 ہے، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور وہی ہے جس کی طرف تمہیں جمع کر دیا جائے گا. اب جیسے پچھلی آیت میں بات کی گئی کہ ہمیشہ جو ہے وہ آپ نے اپنے گیدرنگ جو ہوتی ہے وہ اس طرح کی رکھنی چاہیے کہ جو آپ کو سیدھے راستے کی طرف آپ کی رہنمائی کریں. ٹھیک ہے، اور پھر جیسے اس میں بات کی گئی کہ ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور جس کو ہدایت مل جاتی ہے وہ اپنے رب کا فرما بردار ہو جاتا ہے. اور جو اپنے رب کا فرما بردار ہوتا ہے تو اس فرما برداری کی جو مین پریکٹس ہے وہ کیا ہے؟ نماز، جو کہ اس آیت میں ہمیں نظر آتی ہے. کیا کہا گیا کہ نماز قائم کرو. ٹھیک ہے، اب نماز جو قائم کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر تقوی جو ہے وہ آ جاتا ہے، اس کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ سیٹ ہو جاتے ہیں. نماز بذات خود ایک بہت ایسی چیز ہے جو کہ انسان کو بہت ساری برائیوں سے، بہت سارے گناہوں سے بچا لیتی ہے. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا انسان کے دل میں، تو پھر کیا ہوگا کہ آخرت میں اس کے ذہن میں یہ بات ہمیشہ ہوگی کہ اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، چاہے وہ دنیا میں کچھ بھی کر لے، کہاں تک چلا جائے، لیکن آخری جو اس کی منزل ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس نے اسی کی طرف جانا ہے. آیت 73 ہے، اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے ہیں حق کے ساتھ. یعنی اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں جیسے پچھلی آیت میں کہا گیا نا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو اسی چیز کو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کون ہے؟ کہ وہ کہ جس نے زمین اور آسمان بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اب کیا ایک بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نماز قائم کرتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ریلیشن سٹرونگ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کو آدھے راستے میں چھوڑ دے گا، بلکہ اللہ تو رب العالمین ہے، وہ زمین اور آسمان کا بنانے والا ہے، اور اس نے اس زمین اور آسمان میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ بغیر مقصد کے پیدا نہیں کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ جس دن کہے گا کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گا، اور اسی کا فرمان حق ہے، تو اسی کے لیے ہوگی بادشاہی جس دن سور پھونکا جائے گا، اور وہ تمام غیب اور کھلی باتوں کا جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے اور ہر شے سے باخبر ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ہمیں سپیریورٹی جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سپیریئر ہے، اور اسی لیے جو ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن سٹرونگ کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ وہی ہے جس کے پاس آخرت میں جمع ہو کر جانا ہے، اور وہی بادشاہ ہے.
تو جب وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، وہ ہر ظاہر یا ہر چھپی ہوئی چیز کا جاننے والا ہے، تو پھر ہمیں جو ہے وہ اپنا جو انٹینشنز ہیں وہ بھی اسی کے ساتھ جو ہے وہ لگانی چاہیے. ہمیں بھی اپنی امیدیں، ہمارا بھی سہارا صرف اور صرف وہی ہونا چاہیے، نہ کہ اس کے علاوہ کوئی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم مما فیہ من الآیات وذکر الحکیم وتقبل منی ومنکم تلاوتہ انہ هو الغفور الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.